لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلتنا هذه الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات عليه. عزیزان محترم، ذکر سجاد کے عنوان سے 16ویں دور کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اور مجھے اسی عنوان تک پہنچنا ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جسے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو روزانہ 10 بار پڑھنا واجب ہے. تھوڑا دماغ تو آپ کو بھی لگانا ہوگا، اتنی آسانی سے ہم عہدہ برا نہیں ہو پائیں گے. جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، ہر مسلمان کو روزانہ 10 بار پڑھنا واجب ہے. ایک بار بھی چھوڑا تو گنہگار ہوگا، ایک بار بھی 9 کیا کہ گنہگار ہوا. 11 تو ممکن ہے، 9 نہیں کر سکتا. اس آیت کو 11 بار تو پڑھ سکتا ہے، 12 بار پڑھ سکتا ہے، 14 بار بھی پڑھ سکتا ہے، مگر 9 نہیں کر سکتا. 10 بار تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں ہماری طرف، بھئی 10 بار اس لیے پڑھنا ہے کہ 17 رکعتیں ہیں واجب، جس میں 10 رکعتوں میں سورہ حمد پڑھنا واجب ہے. اگر ایک سورہ حمد چھوڑا، ایک وقت کی نماز گئی. 10 بار کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. لیکن میرے پاس تمہید نہیں ہوتی، موضوع شروع کر چکا ہوں. پالنے والے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس میں ہی کہنا بہت ضروری ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. دن بھر میں 10 بار کیا کہا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. نماز عشاء ابھی 2.5 گھنٹے پہلے جماعت سے پڑھی، جماعت سے نماز عشاء پڑھی اور اس میں 2 بار کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پالنے والے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. نماز عشاء مکمل ہوئی، سلام پڑھ لیا، سجدہ شکر کیا، روبہ قبلہ رہے،
قربتن اللہ رہیں، امام کے پیچھے رہیں، جیسے ہی کھڑے ہوئے زیارت پڑھنے کے لیے پیر پھسلا اور کہا یا علی مدد۔ بھائی توجہ، جیسے ہی کھڑے ہوئے اور چٹائی پہ پیر ذرا پھسلا، منہ سے کیا نکلا؟ یا علی مدد۔ صبح سے عشاء تک 10 بار کہا تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور ادھر پیر پھسلا اور لفظیں بدل گئی اور فوراً کہا یا علی مدد۔ مفتی کو پریشانی اسی سے ہے، پریشانی اسی سے ہے کہ دن بھر آپ کہتے رہے پالنے والے ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، اور جب مدد کا وقت آیا تو کہنے لگے آپ یا علی مدد۔ ہم نے کہا سنیے، ایک بات تو پہلے سمجھ لیجئے کہ میری ماں کے پاکیزہ شیر نے گھٹی میں یا علی مدد پلایا ہے۔ صلوات پڑھے۔ اس لیے نکلے گا تو یا علی مدد ہی نکلے گا۔ کہنے لگے دیکھیں یہ بات کچھ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے علم کلام میں جو استعمال لوگ کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے رہتے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ بھئی یہ تو بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یا علی مدد آپ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھیے، ہم نے 10 بار کہا ایاک نستعین، پالنے والے تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن جب بھی پیر پھسلا تو منہ سے ایک ہی لفظ نکلا یا علی مدد۔ ہم نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، میں تمام مجمع کو جتنے بھی سن رہے ہیں، اگر 20 سال کا ہے تو اس کے بعد 10 سال شعور کا تو ہے ہی، 50 سال کا ہے تو 40 سال شعور کا ہے، ٹھیک ہے، 70 سال کا ہے تو 60 سال شعور کا ہے۔ میں سب سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، جواب دیجئے گا۔ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مدد کہو، یا علی مدد مت کہو۔ ایمان سے بتائیں، اتنے بڑے مجمع نے پھسلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو ہوگا، گرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، زندگی کے 10 20 50 سال میں چوٹ لگتے بھی دیکھا ہوگا۔ کسی کو جو ہم سے یا اللہ مدد کا تقاضا کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، اسے یا اللہ مدد کہتے سنا؟ کیوں سنا ہی نہیں کسی کو؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ 50 52 55 سال شعور کے، ہم نے کسی کو نہیں سنا کہ پھسلا ہو اور کہا ہو یا اللہ مدد۔ میں نے پلیٹ فارم پر گرتے دیکھا ہے نا، باقاعدہ مہذب لوگوں کو پلیٹ فارم پر گرتے دیکھا، ٹرین میں گرتے دیکھا، اوپر والی برتھ سے نیچے گرتے دیکھا، موٹر سائیکل سے گرتے دیکھا، سائیکل سے گرتے دیکھا، یا اللہ مدد کہتے کسی کو آج تک نہیں سنا۔ اور ہمارا چھوٹا سا بھی بچہ اگر پھسلا تو کہا یا علی مدد۔ کوئی ایک بچہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ اسے ٹھیس بھی لگے وہ یا علی مدد نہ کہے، اور لوگوں کو ہم نے کسی کو بھی یا اللہ مدد پکارتے ہوئے نہیں سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سے تقاضا ہے کہ یا اللہ مدد کہو، یہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے، بغض علی میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، ہے نا؟ ورنہ زمانے کو کہنا چاہیے تھا یا اللہ مدد، ہر طرف ایک شور ہوتا یا اللہ مدد کا، مگر وہ شور نہیں سنائی دیا، نہیں سنائی دیتا۔ اور کسی بھی بس میں چلے جائیں ہماری، آپ کو یا علی مدد کہتے ہوئے کوئی بزرگ اٹھتا ہے تو یا علی مدد، بیٹھتا ہے تو یا علی مدد، کہ اللہ کا کچھ بھی ہو، یہ ایاک نستعین کہتے اللہ کے سامنے،
اور مدد غیر اللہ سے مانگتے. ہم نے کہا آپ ایاک نستعین خود نہیں سمجھے. بہت توجہ سے بات پڑھے محمد والے. دیکھیں میزبانوں نے جتنا ٹائم ہمیں بتایا ہے اس سے کم تو پڑھوں گا نہیں. یہ تو آپ طے سمجھ لیجیے. ذرا مل جل کے صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. ایاک نستعین ہم نے کہا، کہتے ہیں، کہیں گے. اور مدد مانگنا ہوتا ہے تو یا علی مدد پکارتے ہیں. ہم نے کہا کہ ابھی زمانے نے ایاک نستعین خود سمجھا نہیں ہے. ایاک نستعین کا مطلب کہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، گرنے سے مدد کا تقاضا نہیں ہے. ایاک نستعین مشکل میں مدد کا تقاضا نہیں ہے. ایاک نستعین پریشانی میں مدد کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے کہ ایاک نستعین کو آیت نے خود ڈیفائن کیا ہے، خود ڈیفائن کیا ہے. کیا قرآن نے کہا ایاک نستعین، ہم سے ہی مدد طلب کرو؟ یہ کلام الہی ہے نا، آیت ربانی ہے نا. اللہ ہی نے تو یہ لفظ سکھایا ہے کہ تم کہو نماز میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور جب مجھ سے کہلایا ایاک نستعین، کہو کہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تب اسے اللہ ڈیفائن کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کائے کی مدد مانگو؟ صراط مستقیم کی مدد مانگو. توجہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. کائے کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم. کہو کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ. سورہ یہاں بھی تمام نہیں ہوا، اللہ نے پھر صراط مستقیم کو بھی ڈیفائن کیا. کہا صراط المستقیم کی دعا مانگو ہم سے. مدد کس بات کی؟ کہ ہم تمہیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دیں، گامزن رکھیں. تو اب یہ بھی سمجھ لو صراط مستقیم کیا ہے. کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے جس پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. تو اب وہ دن تلاش کرو کہ جس دن اللہ نے کہا اتممت علیکم نعمتی. توجہ ہے. صلوات پڑھے بابا. اللہ صلی اللہ. آ جائیے آگے آ جائیے. تو ایک زینہ اور اوپر آ جائیے. جگہ تو اوپر بہت سی ہے. آ جائیے اطمینان سے آئیے. آپ بھی آئیے. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد. کائے کی مدد مانگو؟ صراط المستقیم کی. ٹھوکر پہ نہیں، مشکل نہیں، مصیبت میں نہیں. ہم سے دن بھر میں 10 بار مدد مانگو. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ والے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ. اور پھر سمجھ لو کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اور کہنا وہ راستہ جس پر، دیکھیں جو جس جیسے، یہ سب ڈیفائن کرنے کے لیے آتا ہے. کسی چیز کو سمجھانے اور ایکسپلین کرنے کے لیے آتا ہے، کسی کی وضاحت کے لیے آتا ہے. اسی لیے اسے اسم موصولہ کہتے ہیں. کہ کون سا راستہ؟ ہم نے تو کہہ دیا صراط مستقیم. تو ہر راستے کو صراط مستقیم مت سمجھ لینا. صراط مستقیم کیا ہے؟ انعمت علیہم. ہم سے دعا کرو وہ راستہ جس پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. تو نعمتوں والا راستہ کون سا ہے؟ الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ صراط مستقیم ہے جس دن دین کامل ہوا ہے، جس دن ہماری نعمتیں تمام ہوئی ہیں، جس دن ہم دین سے راضی ہوئے ہیں۔ تو اب یہ وہ غدیر ہے جسے اللہ روزانہ 10 بار یاد کراتا ہے۔ صلوات پڑھے بابا، روزانہ 10 بار اللہ غدیر یاد کراتا ہے۔ چلو اچھا ہوا آیت اور سورہ شاید یہی تمام ہو گیا۔ لگے نہیں ابھی سورہ تمام نہیں ہوا، کیوں؟ سورہ بھی تمام نہیں ہوا، اتممت علیکم نعمتی کا ذکر تو آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سورہ تمام نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے ڈیفائن کیا کہ ہاں غدیر یاد کرو، وہ ہماری نعمتوں کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ یہ کیوں کہلا رہا ہے کہ بہت سے غدیر میں مبارکبادی دے کے بھی مکر گئے۔ میں توجہ ایک صلوات پڑھے بابا، مبارکبادی دے کے بھی مکر گئے۔ اس لیے جو مبارکبادی دے کے مکر گئے وہ غیر المغضوب نہیں ہیں، وہ غضب والے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ تو ان سے پناہ مانگو اور علی کا راستہ اختیار کرو۔ اب سمجھ میں آ گیا فلسفہ اہدنا الصراط المستقیم کا فلسفہ کیا ہے، کہ صراط مستقیم لفظ سنبھال لیے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی مدد اللہ سے مانگو، پھر ساری مدد صراط مستقیم سے مانگ لو۔ صلوات پڑھے بابا، اور کر رہے کہنے لگے آپ کچھ بھی بتائیں مگر سمجھیے ایک بات، اللہ اللہ ہے۔ ہم نے کہا بے شک اللہ تو اللہ ہے۔ دیکھیں موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، ذکر سجاد اللہ اللہ ہے، تو پھر اللہ کے رہتے ہوئے غیر اللہ سے مدد یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی پنچایت میں بیٹھے ہیں بھئی، کبھی فیصلہ کرایا ہے 2-4 آدمی کا، بہت نیک کام ہے، بھائی بھائی لڑ جائیں تو بیٹھ کے فیصلہ کرا دو، دوست لڑ جائیں تو بیٹھ کے فیصلہ کرا دو۔ قضاوت فیصلہ کرانا بہت بڑی نیکی ہے 2 مومنوں کے درمیان۔ اب وہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس پہ پڑھوں کہ اس کی اجر و ثواب کیا کیا ہے، بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر 2 مومن میں 2 بھائیوں میں آپ نے میل کرا دیا، دوستی کرا دی دوستوں میں، تو جب تک وہ دوست رہیں گے آپ کا بونس بنتا رہے گا۔ ایک بار شیئر لگا دیجئے تو جب تک شیئر آپ کا زندہ رہتا ہے آپ کا بونس ملتا رہتا ہے۔ ویسے ہی جہاں پہ دوستی 2 میں کرا دی، میل کرا دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ زمانہ میل کرانے کے بجائے جھگڑا لگانے میں لگا رہتا ہے۔ اگر 2 میں جھگڑا ہو جائے تو ان بھائی سے ملے گا تو کہے گا آپ کا بھائی کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور ان سے ملے گا سینٹنس چینج نہیں ہوا، یہی کہا آپ کا بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کو بھی سمجھا دیا بغیر کچھ کہے کہ وہ غلط ہے، اس کو بھی سمجھا دیا کہ بغیر کچھ کہے کہ یہ غلط ہے۔ وہ یہ نہ سوچے گا کہ بتا جب ایک تیسرے آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب بھائی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر معاملہ آپ کی وجہ سے خراب ہوا تو جب تک خراب رہے گا اس کا بھی بونس ملتا رہے گا، اس گناہ کا بھی بونس ملتا رہے گا۔ لوگ ثواب کا بونس تو خوب لپک کے لیتے ہیں،
دھکا لگا کے بھی تبرک لیتے ہیں، اس لیے کہ بڑا ثواب ہے تبرک لینے میں، یہ پتہ ہی نہیں کہ دھکا دینے کا عذاب بھی ہے، ثواب پر نگاہ ہے، اور جو عذاب کا کام کیا ہے ڈھکیل کر کے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ تو بات کہاں پہ تھی؟ کبھی پنچایت میں بیٹھے آپ نہیں بیٹھے؟ پنچایت میں 80% یہی ہوتا ہے کہ جسے اپنے فائدے کا کام لینا ہے، دیہاتوں میں ہی پنچایتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہے نا؟ پنچ پرمیشور تو پڑھا ہوگا بچوں نے کہ نہیں پڑھا ہے؟ ہائی اسکول میں پنچ پرمیشور پڑھا ہے، تب پنچایت کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہم نے بھی پڑھا ہے، پڑھایا اب یہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پنچایت کا اصول یہ ہے کہ ایک پارٹی پہلے ہی سے طے کر کے بیٹھتی کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں کہتی کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ پنچ لوگوں کی بات تو صحیح ہے مگر کھوٹا نہیں ہٹے گا، کھوٹا وہی رہے گا۔ اب آپ بتائیے کہ ہمیں کیا ماننا ہے؟ لو جو مسئلہ ہے جب وہی رہے گا تو منوانا کیا ہے؟ ویسے ہی پکڑ کے ایک لفظ رکھ دیا ہے غیر اللہ، چونکہ لفظ تو بھاری بھرکم ہے کہ آپ غیر اللہ سے، اللہ خالق ہے تو اس سے مدد مانگو، غیر اللہ سے نہیں، اللہ رازق ہے تو اس سے مدد مانگو، غیر اللہ سے نہیں، اللہ رب ہے تو اس سے مدد مانگو، غیر اللہ سے نہیں۔ اس کے خالق ہونے، رازق ہونے، رب ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے وہ کھوٹا پکڑ لیا اور پکڑ کے بیٹھے غیر اللہ سے مدد نہ مانگیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، مگر یہ بتائیں آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ بولے لوگ قرآن ہی تو جان ہے دین کی۔ ہم نے کہا اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ذرا سمجھ کے پڑھ لیجئے، میں آیت سنا رہا ہوں آپ بھی ساتھ آئیے گا، قرآن آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان لانے والوں صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو تو یہ بتاؤ کہ صبر و نماز اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ صبر اللہ ہے نہیں غیر اللہ ہے، تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگو۔ بڑا قیمتی جملہ سر کر رہا ہوں آپ کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے نا، آیت سنائیے نا کہ اے ایمان لانے والوں، غیر سے بھی نہیں کہہ رہا اللہ، ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والوں صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ تو نہ صبر اللہ ہے نہ نماز اللہ ہے۔ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں، یہ صبر اور نماز یہ اللہ سے مدد مانگنے کا وسیلہ ہے۔ ہم نے کہا آپ وسیلے کے قائل ہو گئے، ابھی تو کہہ رہے تھے وسیلہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ابھی تو سلوگن تھا کہ وسیلہ کچھ نہیں ہے، اور جب آیت پھنس گئی تو کہنے لگے صبر اللہ سے مدد مانگنے کا وسیلہ ہے، نماز اللہ سے مدد مانگنے کا وسیلہ ہے۔ اب وہ قیمتی جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں جو صرف آپ کے لیے ہے، صرف آپ کے لیے، کہ وسیلے کے تم قائل ہو گئے، آؤ ہمارے یہاں پوری دعائے توسل ہے۔ نہیں جملہ پہنچا سکا بھائی، ہمارے ہی یہاں دعائے توسل ہے، یعنی وسیلے والی دعا پڑھتے تو ہوں گے نا، یا اللہ محمد کے وسیلے سے، یا اللہ علی کے وسیلے سے، یا اللہ زہرا کے وسیلے سے علیہ السلام۔ ہم تو وسیلے ہی سے مانتے ہیں، اور جو تم نماز کی ضد پکڑے ہوئے ہو تو ہم نماز سے مانتے ہیں، تو 2 رکعت نماز ہی ان کی پڑھ کے وسیلہ بناتے ہیں۔ صلوات پڑھے بابا۔ نماز ہم نے کہا اچھا باؤ یہیں پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے نا، اچھا پہلے آیت کا جملہ عرض کر دوں،
آیت کیا ہے؟ اے ایمان لانے والو استعینو وہی ورب ہے جو سورہ حمد والا ہے، نستعین استعینو ایک روٹ آف ورڈ ہے، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر سے اور نماز سے، مگر اللہ کہہ رہا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ مدد نماز سے مانگنی ہے، اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بات پہنچی؟ میں نے روایت نہیں پڑھی بھائی، آیت پڑھی ہے۔ اللہ نے دو چیزوں سے کہا نا کہ صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ سے، مگر جب اپنے ساتھ ہونے کی بات کی تو کیا کہا؟ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ نماز والوں کے ساتھ ہونے کا اعلان ہی نہیں کیا اور نماز پڑھوا رہا ہے۔ بھائی نازک سی بات ہے نا، اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوں، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہوں، مگر اللہ نے دونوں باتیں نہیں کہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، مگر اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلے ایک اصول کی بات سن لیجئے، پھر میں دلیل کے حوالے سے بات کر لوں گا۔ اللہ نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ نماز بھی ایک سلیقہ صبر ہے۔ جملہ پہنچا کہ نہیں؟ نماز بھی ایک سلیقہ صبر ہے۔ رات جب گزر جائے گی، فجر کا وقت ہوگا تو نیند بہت کس کے آئے گی، وہیں پہ صبر آواز دے گا۔ نماز پڑھ کے سوتے ہو یا بغیر پڑھے سو جاتے ہو؟ اگر بغیر پڑھے سو جاتے ہو تو تم نے اپنی حالت پر صبر نہیں کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور دوسرے مرحلے میں اگر عرض کروں تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ جملہ رہے گا مت کیجئے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ سے مدد مانگو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا اللہ نماز گزاروں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ بات تو بعد میں ہوگی، ایک بات سمجھ لو، ہم نے نہیں کہا کہ میں نماز گزاروں کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ نماز مسلکوں میں بٹی ہے، صبر کا کوئی مسلک بٹا نہیں ہے۔ بھائی توجہ ہے؟ کس نماز کے ساتھ کھڑے ہوں؟ یہاں والی نماز کے ساتھ، یہاں والی نماز کے ساتھ، یہاں والی نماز کے ساتھ۔ تو نماز تو بانٹتی ہے مگر صبر بٹا نہیں ہے، اس لیے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ سلوات جزاک اللہ۔ یا اللہ صلی علی محمد وآلہ، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دو لفظیں آئی ہیں، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو۔ دیکھیں میں موضوع کے بہت قریب چل رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کتنا محسوس کر رہے ہیں، تھوڑا سا اور ڈیفائن کر کے اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ دو صفتیں، صبر اور صلاۃ۔ خدا کی قسم کائنات میں انبیاء نے بھی نمازیں پڑھی، اوصیاء نے بھی نمازیں پڑھی، ملائکہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی تعداد نہیں ہے نماز پڑھنے والوں کی۔ سارے ملائک نماز پڑھ رہے ہیں، سارے اوصیاء نے نمازیں پڑھی، 1.25 لاکھ انبیاء نے نمازیں پڑھی، 313 رسولوں نے نمازیں پڑھی، 5 اولو العزم نے نمازیں پڑھی، مگر سب نماز گزار ہیں، نماز گزاروں کے سردار نہیں۔ اتنا بڑا جملہ آپ نے اتنا ہلکا لیا، توجہ ہے؟ عزاداروں کیا لقب ہے میرے مولا کا؟ میرے مولا کا لقب سجاد نہیں ہے، سید سجاد ہے، سجدہ گزاروں کے سردار۔ تو جب سجدہ گزاروں کا سردار ہے حسین ابن علی کا لال، تو انبیاء بھی پیچھے ہیں، مرسلین بھی پیچھے ہیں، ملائکہ بھی پیچھے ہیں۔ صلوات پڑھے یا خیر
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو۔ صلاۃ کہاں پر ہے؟ نماز ہے کہیں پر کہ چل کے اس سے مدد مانگیں؟ کہیں نہیں۔ نماز ہے عمل کا نام، عمل ہے کیفیت کا نام، کیفیت کسی ذات میں نظر آتی ہے۔ نماز خود کہیں الگ سے کوئی پیکر نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھے تو نماز نظر آئے گی، کوئی سجدہ کرے تو سجدہ نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے جہاں یہ کہا کہ نماز سے مدد مانگو، وہیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ گزاروں کے ساتھ۔ تو اب تلاش کرو کہ وہ رکوع اور سجدہ کرنے والے کون ہیں جن کی نماز بھی محتاج ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے سید الساجدین، جس کا رکوع اور جس کا سجدہ ایسا ہے کہ وہ سجدہ گزاروں کا سردار۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ صبر سے مدد مانگو۔ صبر ایوب کا بہت مشہور ہے، صبر ایوبی محاورہ ہے۔ صبر یعقوب کا بہت مشہور ہے، نبینا علیہ السلام۔ صبر جناب ابراہیم نے بھی کیا ہے، صبر جناب نوح نے بھی کیا ہے۔ 1000 برس کا صبر ہے، ہم سے تو 5-6 گھنٹہ صبر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بھی تفصیل سے سناؤں تو جملہ سنبھال لیے تو آگے بڑھ جاؤ۔ کسی بھی مرحلے میں 5-6-8 گھنٹہ بھی صبر نہیں ہوتا۔ جناب نوح کا صبر 1000 سال کا، اٹھائیے سورہ نوح اٹھا کے دیکھیے، 1000 سال کا صبر کرنے کے بعد تب بد دعا کی۔ تو کہاں صبر ایوبی، صبر یعقوبی، صبر ابراہیمی، صبر نوح، ایسے ایسے صابرین ایک طرف، اور آگے بڑھئے صبر حسین ابن علی، صبر مولائے کائنات، صبر رسول کا خود یہ جملہ ہے کہ جتنا ظلم مجھ پر میری امت نے کیا ہے کسی نبی پر نہیں کیا، مگر نبی نے صبر کیا تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو نبی کا صبر، انبیاء ہو گئے، اب ختم المرسلین کا صبر، مولائے کائنات کا صبر، امام حسن کا صبر، امام حسین کا صبر، اتنے صابروں کے رہتے ہوئے سید سجاد سید الصابرین بھی ہے۔ اب آپ پہچانیے کہ مقام سید سجاد کیا ہے، منزلت سید سجاد کیا ہے۔ خدا کی قسم عرصہ ہو گیا زمانے کو ذکر اہل بیت سنتے ہوئے، مگر یقین جانیے ابھی تک معرفت سید سجاد لوگوں کو حاصل نہیں حاصل۔ اس کی وجہ چند مخصوص مشہور لفظیں ہیں جنہوں نے ذہن میں ایک عجیب پیکر بنا دیا ہے۔ مثلا بیمار کربلا، بیمار کربلا، ایسا یہ لفظ مشہور ہو گیا کہ ہم بیمار کوفہ بھی سمجھتے ہیں، بیمار شام بھی سمجھتے ہیں، بیمار مدینہ بھی سمجھتے ہیں میرا مولا ہمیشہ بیمار، کمزور ہے، لاغر، اس طرح زندگی گزار دی۔ یہ غلط ہے۔ پہلے عقیدے کا اصول سمجھ لیجیے اور بنیادی اصول سمجھ لیجیے۔ امام وقت 1 سیکنڈ کے لیے بھی بے ہوش نہیں ہو سکتا۔ امام وقت 1 سیکنڈ کے لیے بھی بے ہوش نہیں ہو سکتا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ اب کہاں سے دلیلیں دوں؟ سورہ دہر
امامان حسنین کی بیماری کے بعد وجود میں آیا؟ یاد ہے نا؟ بیمار تھے، پھر روزہ رکھا گیا وغیرہ وغیرہ۔ امامان حسنین تب بیمار تھے جب امام تھے، امام وقت نہیں تھے۔ اس وقت امام وقت کون تھا؟ مولا کائنات۔ جناب امام سجاد 9 محرم کو بیمار پڑتے اور 10 محرم وقت عصر سن 61 ہجری آخری غش کا وقت ہے۔ 9 محرم سے 10 محرم 1.5 دن، اس کے بعد 36 برس زندہ رہے، 1 سیکنڈ کو بھی بے ہوش نہیں ہوئے۔ نہ کوفہ میں بے ہوش ہوئے، نہ شام میں بے ہوش ہوئے۔ رہی بات بھوک اور پیاس کی، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے کربلا میں، کیا شام تک کبھی سید سجاد کی پیاس بجھی؟ کبھی نہیں بجھی۔ میرا امام ایک گھونٹ پانی نہیں ٹھیک سے پی سکتا تھا، ایک گھونٹ پانی، ایک سانس پوری امام نہیں لے پاتے تھے۔ وجہ بتاؤ؟ جس کو پھندا لگ جاتا ہے، لقمہ گلی گیر ہوتا ہے، وہ پوری سانس لے پاتا ہے؟ نہیں لے پاتا۔ اگر کالر میں موٹر سائیکل اسکوٹر چلاتے وقت ذرا سا کچھ گرد بھی آ جائے، کالر میں بھی شیروانی کے لگاتا ہوں، ابھی کوٹ وغیرہ کے لگاتے ہیں، شرٹ کے لگاتے ہیں، کرتے کے لگاتے ہیں، ایک ذرا سا اس میں گرد بھی چلی جائے یا بہت ہی معمولی سا چھوٹا سا کیڑا بھی چلا جائے تو جب تک وہ نکل نہیں جاتا چین نہیں آتا۔ انسان کالر کھول دیتا ہے، صاف کرتا ہے، دوسرا عمل انجام نہیں دے پاتا، اسکوٹر چلا نہیں پاتا، سائیکل چلا نہیں پاتا جب تک کہ یہ کلیئر نہ ہو جائے۔ جس کو خاردار توق پہنایا گیا ہو، حضرت کیا کروں، سمجھانا ہے اور شدید مسائل ہے۔ توق کالر کو کہتے ہیں، جا کے دیکھیے میوزیم میں توق مل جائیں گے، اسے دیکھیے، اس کے اندر کی طرف کانٹے بنائے گئے تھے اور وہ کالر کس دیا گیا تھا، اور وہ کالر کے کانٹے گلے کے اندر پیوست تھے کہ امام نہ پوری سانس لے پاتے تھے، نہ ایک گھونٹ پانی پی پاتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا سید الصابرین کیوں کہا گیا؟ عزیزدارو، اتنی اذیت کے بعد بھی 1 سیکنڈ کو امام بے ہوش نہیں۔ غور کریں آپ۔ دوسرا مرحلہ جو امام کے لیے مشہور ہے بہت زیادہ، 40 برس امام روتے رہے۔ یہ لفظ 40 برس، اب تو ذکر سجاد کا کچھ حق ادا ہو رہا ہے نا، میں چاہتا ہوں یہ باتیں پہنچیں۔ 40 برس با محاورہ کہا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری 10 محرم سے لے کے 25 محرم سن 96 ہجری 96 امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 61 سے 96 36 سال ہوتے ہیں۔ امام کی امامت 36 سال کی ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا، یہ سن لیا، یہ سمجھ لیا کہ امام 36 سال یا 40 سال روتے رہے، یعنی کوئی کار امامت ہی انجام نہ دیا۔ کیا 40 برس رونا امامت کا کام ہے؟ امامت کا کام رونا نہیں ہے کہ 40 برس بیٹھ کے بابا کو روتے رہے۔ امام کی کارکردگی کیا ہے؟ ان 2 لفظوں نے کہ بیمار تھے، اس لفظ نے کہ 40 برس روتے رہے، امام کی بے پناہ محنتوں، مشقتوں اور کارکردگی کو چھپا دیا۔ عزیزوں، کربلا کے بعد، کربلا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کربلا 1000 بار سنتے ہیں کہ یزید نے لاکھوں کا لشکر جمع کر لیا، امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا گیا، امام حسن کی صلح کی تمام شرطوں کی مخالفت کی گئی، ہر طرف ایک الگ قسم کے معاملات، کربلا وجود میں آئی، زہرا کا پورا چمن اجاڑ دیا گیا۔ کربلا کے بعد زمانے کے حالات کیسے ہونے چاہیے، کیسی ابتری ہوگی زمانے میں؟ اب اس پر مزید یہ مدینے پہ حملہ ہوتا ہے،
جملہ پہنچنا چاہیے۔ مدینے پہ حملہ ہوتا ہے، مدینہ تاراج کر دیا جاتا ہے، اہل بیت پھر مدینہ سے نکالے جاتے ہیں، واقعہ حرہ ہوتا ہے، ادھر عبداللہ ابن زبیر مکہ میں وہاں پر جنگ چلی اور تین کمانڈروں سے 3 مرحلے میں جنگ ہوئی، کعبے کو جلا کے پھونک ڈالا گیا، کعبے میں مکہ میں یہ ہوتا رہا، مدینے میں یہ ہوا، ادھر بصرہ میں یورش ہوتی رہی، ادھر کوفے میں مسیب نے ادھر ہنگامے شروع کر دیے۔ تو اس زمانے میں کہ جب ہر طرف ایک یورش ہو رہی ہو، ایسے ماحول میں ہدایت اور تبلیغ کا پلیٹ فارم تیار کرنا ہی سید سجاد کا کارنامہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دین اور ہدایت کا ایک پلیٹ فارم تیار کرنا۔ اور اب پھر اگلا جملہ حوالے کر رہا ہوں اور چاہوں گا اس جملے کو محسوس فرمائیے گا کہ 40 برس میں امام سجاد نے جو دین ہدایت کا پلیٹ فارم تیار کیا تھا، اسی پلیٹ فارم کا سہارا لے کے 5ویں امام باقر العلوم ہو گئے اور 6ٹھے امام مجدد فقہ جعفری ہو گئے۔ یہ کارنامہ ہے میرے امام کا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، سلامت ہو۔ محمد و آل محمد۔ روایت سنا کے اپنی دلیل اور آگے بڑھاؤ۔ چوتھے امام کو 5ویں امام غسل دے رہے ہیں اور ایک چاہنے والا صحابی پانی فراہم کر رہا ہے۔ یہ سارے جملے ایسے پڑھے جاتے ہیں مسائب میں، اور جب مسائب ہوتا ہے تو اشک و آہ کی وجہ سے رموز روایت ڈھک جاتی ہے اور کوئی ذاکر جرأت نہیں کر پاتا کہ وہاں ٹھہر کر کے ان کا تحلیل معنی کر سکے۔ چوتھے امام کو غسل دے رہے 5ویں امام، اور ایک چاہنے والا پانی دے رہا۔ پانی دیتے دیتے اس نے ہاتھ روکا کہ مولا ایک بات بتا دیجئے، آپ کے بابا کا لقب گھٹے کٹوانے والا تھا، کہاں؟ گھٹے، یہ جو گھٹا پڑ جاتا سجدے کے نشان سے۔ چوتھے امام کے سجدے اتنے طویل ہوتے تھے کہ صبح میں جو سجدے میں جاتے تھے تو وقت ظہر اٹھتے تھے، اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا۔ پیشانی پہ گھٹا، گھٹنوں پہ گھٹا، ٹخنوں پہ گھٹا، یہ اتنا موٹا ہو جاتا تھا گھٹا کہ اگلا عمل کرنے میں امام کو تکلیف ہوتی تھی۔ گھٹا جو ہے وہ جب دباؤ ہو تو گڑتا ہے۔ جو مشقت کرنے والے ہیں، کبھی لوہار وغیرہ جیسے کام کرنے والے، آپ ان کو دیکھیں جو مشقت کا کام کرتے ہیں یا گھٹے پڑ جاتے ہیں تو وہ گھٹے چپتے ہیں۔ جب وہ دوسرا مضبوط کام کرتے ہیں تو یہ گھٹے چپتے ہیں، تو اس کے اوپر کچھ دیسی طریقہ ہے گھٹوں کو کم کرنے کا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ چپتے، امام کو گھٹے چپتے تھے تو امام کے وہ گھٹے کاٹے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے امام کے تمام القاب میں سید الساجدین، سید الصابرین اور تمام القاب میں ایک لقب یہ بھی تھا گھٹے کٹوانے والے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کام ایک بار نہیں ہوا، 36 سال میں جانے کتنی بار گھٹے کٹے کہ گھٹا کاٹنے والوں نے لقب بنا دیا گھٹے کٹوانے والے۔ اب وہ صحابی پوچھ رہا ہے مولا آپ کے بابا کا یہ لقب تھا نا گھٹے کٹوانے والے؟ کہاں؟ میرے بابا کا یہ لقب تھا۔ کہ مولا بھائی ایک بات پھر بتا دیجئے، یہ سجدوں کے نشان کے گھٹے تو سمجھ میں آتے ہیں، یہ بتائیے آپ کے بابا کی پشت پہ گھٹا کیا تھا؟ غسل دے رہا تھا دلوارا سے نا، تو اس کی نگاہ پڑی کہ امام کے کندھے کے اوپر پشت کی طرف گھٹا ہے۔ 5ویں امام رونے لگے اور کہا میرے بابا کی پشت پر گھٹا اس لیے ہے کہ 36 سال میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ جب میرے بابا نے
बोरियां पुष्ट पर उठा करके यतीमों को खाना न पहुंचाया हो, बेवाओं और मुफलिसों को खाना न पहुंचाया हो, किसी गरीब को खाना न पहुंचाया हो। मेरा बाबा 36 साल तक बिला नागा ये अमल करता रहा। ये अमल कहाँ से होता था मालूम है? चौथे इमाम ने बाकायदा एक बाग डेवलप किया था, प्रोजेक्ट किया था, और उस बाग की सारी आमदनी गरीब परवरी में खर्च होती थी। उस बाग का एक खुरमा भी, एक खजूर भी इमाम ने अपने बच्चों पर खर्च नहीं किया। एक खजूर का बाग लगाने में, आम का बाग लगाने में लोगों को आंधी आ जाती है, खजूर बहुत मुश्किल से लगता है। इमाम ने पूरा बाग डेवलप किया था। काहे के लिए? यतीमों को पालने के लिए। और कब पहुंचाते थे? रात की तारीकी में पहुंचाते थे। क्यों? ताकि मांगने वालों को निगाहें मिलने से शर्मिंदगी न हो। अखलाक महसूस किया, मांगने वाले को लेने वाले की निगाहें शर्मिंदा न हो, इसलिए रात की तारीकी में पहुंचाते थे कि निगाहें मिलने न पाए। अब अदादार एक जुमला कहने का तो मुझे हक है कि अगर हमारी उम्र 65 साल हो गई तो शऊर के 50 साल तो बनते हैं। इस 50 साल में हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमने कोई एक रात किसी यतीम को पाला। 50 साल की जिंदगी में कितनी रातें आएंगी? कम अस कम 15,000 रातें, कम अस कम। भाई रफली मैंने जोड़ दिया, 15-16 हजार रातों में एक रात भी हमने क्या ऐसी गुजारी कि किसी यतीम के घर 2 रोटियां पहुंचाई हो? अगर नहीं पहुंचाई तो रोज़े महशर सैयद सज्जाद के सामने किस तरह खड़े होंगे? आप बताएं कि मौला पूछेगा हमारे चाहने वाले थे तो तुम्हें ये हमारा अमल नजर नहीं आया? मगर ये अमल भी इमाम का जिक्र क्यों नहीं होता? सिर्फ इसलिए कि एक स्लोगन हो गया है, इमाम 40 बरस रोते रहे। रोते नहीं रहे बल्कि कौम परवरी की है, लोगों को यकजा किया है, चाहने वालों को यकजा किया है। उन्होंने हुसैन पर रोने वाले तलाश किए हैं। इस जुल्म के माहौल में भी फर्श अज़ा का इनेकाद किया है, मजलिसों का एहतमाम किया है। बड़ी कारकर्दगी सैयद सज्जाद की है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस वक्त तमाम हो गया। इस हवाले से भी जरा सी गुफ्तगू हो जाए। बीमार करबला, क्या सैयद सज्जाद लागर कमज़ोर सी कोई शख्सियत थे करबला में कि पहले ही से बड़े कमज़ोर थे, जो ज़रा सा भूख प्यास लगी तो बीमार पड़ गए? ऐसा नहीं है। रावी कहता है मदीने के एक गांव का रहने वाला, वो रिवायत कर रहा है कि मैं शहर मदीना आया था। वो दिन 28 रजब सन 60 हिजरी का था। जब मैं मदीना आया तो मैंने देखा कि मदीना बंद है। गांव में मेरी दुकान छोटी सी है और मैं शहर मदीना सामान खरीदने के लिए आता हूँ। मैं आया तो देखा सारा मदीना बंद है। तो मैंने कहा मैं इतनी दूर चल के आया हूँ और फिर खाली हाथ वापस जाऊँगा, बड़ी परेशानी होगी। तो मैंने तलाश किया कोई मिल जाए, पूछे उससे। तो पूछा कि भाई आज बंदी का दिन तो है नहीं, ये मदीना बंद क्यों है? मैं बहुत दूर से आता हूँ सामान लेने के लिए। तो उसने कहा कि मदीना आज वीरान होने वाला है। रावी कहता है मैंने कहा ये रसूल का मदीना है, ऐसी बद्दुआ क्यों दे रहे हो? खुदा न करे कि मदीना रसूल का वीरान हो। का तुम्हें मालूम नहीं है रसूल के मज़ार का चराग जलाने वाला हुसैन मदीना से जा रहा है, तमाम अहले हरम को लेके जा रहा है, सारे बनी हाशिम जा रहे हैं। बताओ मदीना वीरान नहीं होगा? और रावी कहता है कि मैं सोचने लगा कि ये सारे बनी हाशिम जा रहे हैं तो एक साथ जा रहे हैं। तो उसने उस शख्स से कहा
کہ میں نے سنا ہے کہ بنی ہاشم بہت خوبصورت ہیں، ہم نے کبھی ان سارے خوبصورت لوگوں کو ایک جگہ نہیں دیکھا، میرا جی چاہتا ہے کہ انہیں دیکھ لوں، پتہ نہیں پھر ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو اس نے کہا جاؤ وہ شاہراہ ہے، وہیں سے یہ قافلہ گزرے گا، جا کے دیکھ لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک نکڑ پہ آ کے، روڈ سے ایک گلی جو نکلتی تھی اس کے نکڑ پہ آ کر کے میں کھڑا ہو گیا، اتنے میں میرے کانوں میں ایک آواز آئی، سنو عزیزو، کہ اے اہل مدینہ، اپنی اپنی کھڑکیاں بند کر لو، علی کی بیٹیاں رسول کی نواسیوں کی ہماری جانے والی ہے۔ عزادار و شہزادی زینب یہ آواز زندگی بھر بھلا نہ پائی، جب کربلا یاد آئی آواز دی بھیا باس۔ راوی کہتا ہے وہ مدینے کے گاؤں کا رہنے والا کہ یہ آواز میں نے سنی، ایک بڑی ہیبت سی تاریخ، پھر بھی میرا شوق تھا کہ میں بنی ہاشم کے خوبصورت لوگوں کو دیکھوں، تو میں گلی سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ دو گھوڑے برابر سے چل رہے ہیں، سب سے آگے دو گھوڑے برابر سے چل رہے ہیں، پھر اس کے پیچھے اور گھوڑے بھی ہیں، ان دو گھوڑوں پر دو جوان کڑیل جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں محسوس نہیں کر پا رہا ہوں کہ ان دونوں میں زیادہ بہادر کون دکھ رہا ہے، زیادہ جلال کس کے چہرے پہ، زیادہ ہیبت کس کے چہرے پر ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ دو کڑیل جوان دو تندرست گھوڑوں پر جو چلے آ رہے ہیں، یہ دونوں میں کون کس سے زیادہ بہادر ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے اس شخص سے پوچھا کہ یہ دونوں کڑیل جوان چلے آ رہے ہیں، 32 سال کی عمریں نظر آ رہی ہیں، یہ دونوں برابر کے جوان کون ہیں؟ تو اس نے کہا یہ جو آوازیں دے رہا ہے یہ علی کا بیٹا عباس ہے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے۔ محسوس کیا زادارو کہ سید سجاد مدینے سے چلے تھے تو کس عالم میں چلے تھے کہ جس کی نگاہ پڑتی تھی اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ جو کربلا میں آیا تو عباس پہ کر آیا تھا، مگر 10 محرم کو جب خیمے سے برآمد ہوا تو پھوپھی کے کاندھے کا سہارا لے کے، خدا کی قسم میرا امام 1.5 دن سے بیمار رہا۔ عزادارو بس پڑھ چکا، گفتگو تمام ہو گئی، آپ نصاب ہو گئی۔ اس بیماری اور اس کمزوری سے، ہاں اگر کوئی پوچھو، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا بھی ہو اور بے ہوش بھی ہو تو اس کا جسم زیادہ لاغر ہو جاتا ہے۔ بھوکا پیاسا اور ہوش میں ہو تو اس کی باڈی کی امیونٹی الگ ورک کرتی ہے، مگر بے ہوش بھی ہو اور بھوکا پیاسا بھی ہو تو اس کا جسم بہت لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ میرا امام سجاد اتنا کمزور ہو گیا تھا 1.5 دن میں کہ 11 محرم کو جب پھوپھی کو سہارا دینا ہوا ناقے پہ چڑھنے کے لیے تو امام سجاد سے سہارا نہ دیا گیا۔ جو اتنا لاغر جسم کا ہو گیا ہو اسے دوہری بیڑیاں پہنائی گئی، اسے دوہری بیڑیاں، ایک بیڑی نہیں عزادارو، دوہری بیڑیاں، جملہ برداشت کرو گے تو سن لو، دوہری بیڑیاں، اس کے بعد کمر میں لنگر، اس کے بعد گلے میں توق خاردار، اس کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جتنا لوہا ایک تندرست آدمی سر پہ اٹھا کے نہیں چل سکتا، میرا امام کربلا سے شام تک پہنے ہوئے گیا۔
میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، مولانا کلب صادق صاحب قبلہ اللہ مقامہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، چونکہ میں نے ان کے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، انہوں نے جملہ مصائب میں پڑھا تھا کہ صرف کمر میں لوہے کی لنگر نہیں تھی بلکہ اس لنگر میں ایک پتھر بھی باندھ دیا تھا کہ امام اگر سیدھے قد سے چلے تو گھٹنے ٹوٹ جائے، اس لیے امام سیدھے قد سے نہیں چل پاتے تھے، ارے جھکے جھکے 1700 کلومیٹر کا سفر۔ بس خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم امام مظلوم میں۔ ہاں زیادہ اتنے مصائب۔ 11 محرم کو میں منظر پڑھ رہا ہوں، اسی لیے 11 محرم کو جب سید سجاد کو باپ کے پامال لاشے کے قریب سے گزارا گیا، خدا کی قسم میرے مولا کا چہرہ زرد پڑنے لگا، ہاتھوں اور پیروں میں راشا آ گیا۔ پھوپھی اپنے بھیا کے جنازے اور بھتیجے کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی، کہا میرے لال اپنی پھوپھی کی جانب دیکھ میرے لال، سید سجاد خود کو سنبھالو، شام تک جانا ہے۔ اتنی اذیتیں اٹھانے کے بعد بھی کبھی بتاؤ میرے مولا نے ہائے کربلا کہا ہو، کبھی مولا نے کہا ہائے میرا بابا، پامال لاشا، بے کفن لاشا نہیں۔ جب بھی امام سے کسی نے پوچھ لیا میرے مولا سب سے زیادہ ستم اور اذیت کہاں اٹھائی، امام ایک ہی جملہ کہتے الشام الشام الشام۔ میرے مولا شام میں کون سا ظلم ہو گیا کہ بے مقلا چادر، میری مائیں، میری بہنیں، میری پھوپھیاں، اور منادی ندا دے رہے ہائے میری خیرات دیکھ رہی تھی، اور منادی کہہ رہا تھا آ تماشا دیکھنے والوں، ارے میرے اہل خانہ تماشا بلائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ غم تھا کہ سید سجاد مرتے دم تک نہ بلا پائے۔ میرا مولا 1000 غم اٹھا کے دنیا سے گیا، ادھر امام باقر نے باپ کا جنازہ اٹھایا، مگر ایک آواز بھی بلند کی میرے دادا حسین، ارے معاف کریے گا آپ کا جنازہ بے گورو کفن پڑا رہا، آج میں بابا کا جنازہ اٹھا بھی رہا تو شرم